لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الصلاة على أشرف الأنبياء المرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو السلام علیکم یا علی مدد. مولا علی مدد. اور میں شکر گزار ہوں خدا میں المصائب کا کہ انہوں نے مجھے دوسری بار ایک بار پھر یہ شرف بخشا، یہ نوکری کرنے کا موقع دیا. اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اردو زبان کے اتنے بڑے دو شعراء کے ساتھ پڑھنے کا موقع دیا. اور اگر آپ سب کی اجازت ہو تو میں ایک شعر سے شروع کروں گا. بسم اللہ بسم اللہ. پروردگار روز کی پہلی دعا ہے یہ. پروردگار روز کی پہلی دعا ہے یہ. من میں کسی بھی جرم کی تشویق ہی نہ ہو. تشویق جو لفظ ہے وہ شک سے آتا ہے. من میں کسی بھی جرم کی تشویق ہی نہ ہو جس میں تیرے علی کی گواہی نہ دے سکوں. جس میں تیرے علی کی گواہی نہ دے سکوں. ایسی کسی نماز کی توفیق جس میں تیرے علی کی گواہی نہ دے سکوں. ایسی کسی نماز کی توفیق ہی نہ ہو. اور آج کیونکہ بی 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 فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے اور مولا کائنات ہے، تو میں سب سے پہلے بی بی کے کچھ چند اشعار پڑھنا چاہوں گا اور اس کے بعد مولا کائنات کے. ایک صلوات کے ساتھ میری حوصلہ افزائی کریے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. روشن ابیس آسن پہ کر، روشن ابیس آسن پہ کر نور کی دھارا لگتا تھا، نور کی دھارا لگتا تھا. فیض کی حد ہے فرش پہ اترا عرش ہی سارا لگتا تھا. فیض کی حد ہے فرش پہ اترا عرش ہی سارا لگتا تھا. عسکری مولا نے فرمایا چہرہ میری دادی کا. دن کو سورج، شام کو چاند اور رات کو تارا لگتا تھا. دن کو سورج، شام کو چاند اور رات کو تارا لگتا تھا. روشن ابیض احزن پہ کر نور کا دھارا لگتا تھا. فیض ہی حد ہے فرش پہ اترا عرش ہی سارا لگتا تھا. عسکری مولا نے فرمایا چہرہ میری دادی کا. دن کو سورج، شام کو چاند اور رات کو تارا لگتا تھا. کبریائی کا سب ہنر. اور اہل سنت کے جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی بڑے علماء ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی رسول کی کملی کے فضائل ضرور پڑھے ہوں گے. کملی کا مطلب ہوتا ہے چادر. رسول کی چادر، یعنی ہم بھی مانتے ہیں کہ رسول کے گھر پہ چادر تھی، یعنی وہ بھی مانتے ہیں کہ رسول کے گھر پہ چادر تھی. تو سب نے کملی کے فضائل پڑھے ہیں یا کملی کے فضائل لکھے ہیں. ایسا شاید ہی کوئی علماء ہوگا، ایسا شاید ہی کوئی عالم ہوگا اہل سنت میں جس نے رسول کی کملی کے فضائل نہ لکھے ہوں یا پڑھے ہوں. تو سب مانتے ہیں نا کہ رسول کے پاس کملی تھی. کبریائی کا سب ہنر ہے شوکت فاطمہ کی ردا میں آتا ہے. کبریائی کا سب ہنر شوکت فاطمہ کی ردا میں آتا ہے. اور جب پڑے ضرورت شفا کی اسے کملی والا بھی قصہ میں آتا ہے. جب ضرورت پڑی، یعنی رسول کے گھر میں چادر تھی نا، تو رسول خدا کو جب حدیث قصہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ رسول خدا آ کر کہتے ہیں کہ مجھے ذوف محسوس ہو رہا ہے، فاطمہ اپنی قصہ دو. تو یعنی رسول کے گھر پہ چادر تھی مگر وہ بی بی کے گھر پر آئے اور بی بی کی چادر کے نیچے سوئے. وہی یہ شعر بتا رہا ہے جناب شوکت رضا شوکت کا شعر ہے یہ. کبریائی کا سب ہنر شوکت فاطمہ کی ردا میں آتا ہے. اور جب پڑے ضرورت شفا کی اسے کملی والا بھی قصہ میں آتا ہے. چادر میں حسنین کی ماں کے ناز نرالے بھول گئے. یعنی اب کئی لوگ اس بات سے انکار بھی کرتے ہیں، مگر سب کے پاس حدیث قصہ ہوتی ہے، مگر کئی لوگ جو ہے بی بی کی اس عظمت کا انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں، بی بی کی چادر میں شفا نہیں تھی، وہ رسول خدا اپنی بیٹی کی عظمت دکھانے آ رہے تھے.
बीबी की चादर में शिफा नहीं थी, वो तो अल्लाह के रसूल थे, तो इसलिए उन्हें शिफा हो गई। चादर में हसनैन की माँ के नाज निराले भूल गए, हालात तुझको याद रही और नूर के हाले भूल गए। चादर में हसनैन की माँ के नाज निराले भूल गए, हालात तुझको याद रही और नूर के हाले भूल गए। एक कमली में एक मोहम्मद, फिर तूने जिक्र किया, एक किस्सा में 5 मोहम्मद, एक किस्सा में 5 मोहम्मद, देखे भाले भूल गए। और सिर्फ ये एक चीज नहीं है जो ये लोग देखने के बावजूद भी भूल जाते हैं, जबकि गदीर खुम का जो मैदान था वो भी सबने देखा, मगर सब भूल जाते थे। सब कहते थे कि हमें कुछ गदीर याद ही नहीं, रसूल ने ऐसा कहा ही नहीं था। बीबी की अजमत ही है, ये मसाइब का जुमला है, मगर यहाँ पर बीबी की अजमत भी पता चलती है कि बीबी रात को मदीने के हर दरवाजे में मौला हसन और मौला हुसैन के कांधों पे हाथ रखकर हर दरवाजे को खटखटाती थी और कहती थी, क्या गदीर भूल गए? मेरे बाबा ने मेरे वाली के मौला होने का ऐलान किया था, मेरे बाबा ने ऐलान किया था कि मेरे बाद मेरा वारिस अली होगा, क्या तुम भूल गए? ये बीवी की अजमत का घोषा है। और सुल्तान रिसालत का ये फरमान है शौकत, सुल्तान यानी रसूल खुदा का फरमान, सुल्तान रिसालत का ये फरमान है शौकत, उल्फत के तकाज़ों को बदलने नहीं दूंगा। सुल्तान रिसालत का ये फरमान है शौकत, उल्फत के तकाज़ों को बदलने नहीं दूंगा। बेटी की विलायत की कसम हश्र के दिन में, बेटी की विलायत की कसम हश्र के दिन में ज़हरा के अज़ादार को जलने नहीं दूंगा। बेटी की विलायत की कसम हश्र के दिन में ज़हरा के अज़ादार को जलने नहीं दूंगा। वो राजदार थी हर एक राज से पहले, उसी का जिक्र था हर इम्तियाज से पहले। अब लोग और यहाँ पर भी बीबी की अजमत पे जब शक किया जाता है, ये उसी के जवाब में एक शेर है, वो राजदार थी हर राज से पहले, उसी का जिक्र था हर इम्तियाज से पहले। और नबी से पूछना रुकते थे किस लिए आकर, नबी से पूछना रुकते थे किस लिए आकर, दरे बतूल पर हर एक नमाज से पहले। वो राजदार थी हर राज से पहले, उसी का जिक्र था हर इम्तियाज से पहले। और नबी से पूछना रुकते थे किस लिए आकर, अंदर बतूल पर हर एक नमाज से पहले। और अहले सुन्नत हज़रात आज भी कई सदियों से यह बहस चली आ रही है कि रसूल खुदा की 4 बेटियां थी या एक, तो उसी के जवाब में जनाब शौकत का शेर है, नबी की बेटियां अगर 4 थी, नबी की बेटियां अगर 4 हैं तो बिस्मिल्लाह, नबी की बेटियां अगर 4 हैं तो बिस्मिल्लाह, खुदा के दीन का मुकद्दर फकत बतूल ही क्यों। जुमलों पे गौर फरमाइएगा और अगर पसंद आए तो दाद दीजिएगा, दुआ दीजिएगा। और ये सब सिर्फ यहाँ जो बैठे हैं उनके लिए नहीं, जो लोग देख रहे हैं अपने घरों पर बैठकर उनके लिए भी है। पसंद आए तो साथ बोलिएगा, नबी की बेटियां अगर 4 थी तो बिस्मिल्लाह, खुदा के दी का मुकद्दर फकत बतूल ही क्यों। नबी की बेटियां अगर 4 थी तो बिस्मिल्लाह, हिजाब कालिक़ अकबर फकत बतूल ही क्यों। अगर 4 बेटियां थी रसूल की तो ये जो लक़ब है हिजाब कालिक़ अकबर, ये सिर्फ बीबी को क्यों मिला। हिजाब कालिक़ अकबर फकत बतूल ही क्यों। नबी की बेटियां अगर 4 थी तो बिस्मिल्लाह, मलक हैं जिसके गदागर फकत बतूल ही क्यों। ये वो घराना है जहाँ जिनके बच्चों का झूला भी मलक आकर झुलाते थे। मौला हुसैन का झूला जिब्राइल ने जलाया, मौला हसन का झूला जिब्राइल ने जलाया। सारे मलक को ये शरफ हासिल था कि वो आकर इमामों के झूले झुलाते थे। नबी की बेटियां अगर 4 हैं तो बिस्मिल्लाह, नबी की बेटियां अगर 4 हैं तो बिस्मिल्लाह, मुबाहिले में वो दुख्तर फकत बतूल ही क्यों। मुबाहिले से पहले कहा गया था ना कि तुम अपनी बेटियों को लेकर आओ, मैं अपने बेटियों को लेकर आऊँगा। तुम अपने यहाँ पर जो तर्जुमा किया जाता है वो कई लोग निसा से औरत करते हैं,
مگر نساء سے اگر عورت بھی کر لیا جائے تو نبی کے گھر میں اور بھی عورتیں تھیں. انہیں کیوں نہیں لے کر آیا گیا مباہلے کے لیے؟ اور مگر یہاں پر نساء سے مراد بیٹی ہے، تو اگر 4 بیٹیاں تھیں تو چاروں کو لے کر آنا چاہیے تھا. یہ تو نہیں کہا گیا کہ تم صرف ایک بیٹی کو لے کر آؤ. 4 بیٹیاں تھیں تو 4 بیٹیوں کو لے کر آنا چاہیے تھا. نبی کی بیٹیاں گر 4 ہیں تو بسم اللہ خدا کے دی کا مقدر، حجاب خالق اکبر، ملک ہیں جس کے گداگر، مباہلے میں ہے دختر. فقط بطول ہی کیوں خود اپنے باپ کی ہے مادر. فقط بطول اپنے باپ کی ہے مادر. فقط بطول ہی کیوں نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ وہ جس کا چلتا ہے لنگر. فقط بطول ہی کیوں. یہ جو ہم جو کھانا کھاتے ہیں یہ سب بیوی کا حق مہر ہے نا. آج جو شادی کا دن ہے بیوی کا، یہ آج کے دن ہی بیوی کو جو حق مہر ملا تھا. بیوی کے پاس فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ بیوی خدا نے تجھے زمینیں مہر میں دی ہیں. بیوی نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے. پھر ایک فرشتہ آتا واپس اور کہنے لگا کہ بیوی تجھے خدا نے نمک مہر میں دیا ہے. پھر بیوی نے کہا مجھے نہیں چاہیے. خدا نے تجھے پانی مہر میں دیا ہے، مجھے نہیں چاہیے. خدا نے کہا کہ اس سے جا کر کہہ کہ فاطمہ تجھے جو چاہیے تو اپنی زبانی کہہ دے، وہ تجھے مہر میں مل جائے گا. یہ سب تو تیرا حق مہر بن چکا ہے، مگر آگے تجھے جو بھی چاہیے تجھے جو بھی چاہیے وہ تجھے مل جائے گا. بیوی نے یہ ہمارے فضائل ہیں ہم شیعہ قوم کے، کہ بیوی نے کہا کہ صرف میرے جو حسین کے رونے والے ہیں ان کی شفاعت کر دے، یہ میرا حق مہر ہے. جو شیعہ قوم ہے ان کی شفاعت ہو جائے، یہ میرا حق مہر ہوگا. اور ایک بات، جو شادی میں جو حق مہر ہوتا ہے وہ دولہا دیتا ہے دلہن کو جو دولہے کے قبضے میں ہو. بیوی کا حق مہر کیا تھا؟ بیوی کا حق مہر پانی تھا. بیوی کا حق مہر یہ ہوا تھی. بیوی کا حق مہر یہ دریا تھا. بیوی کا حق مہر نمک تھا. بیوی کا حق مہر یہ زمین تھی. یعنی جو دولہے کے قبضے میں تھا وہ اس نے دلہن کو دیا. دولہے کے قبضے میں تھا اس نے دلہن کو دیا. نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ وہ جس کا چلتا ہے لنگر. فقط بطول ہی کیوں نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں. اس جملے پہ غور فرمائیے گا. نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ امام بیٹوں کی راہ پر. فقط بطول ہی کیوں امام بیٹوں کی راہ پر. فقط بطول ہی کیوں نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ خود اپنے باپ کی ہے مادر. فقط بطول ہی کیوں امام بیٹوں کی راہ پر. فقط بطول ہی کیوں وجود سورہ کوثر. فقط بطول ہی کیوں. کیا آپ نے کہیں سنا ہے کہ جو اور 3 بیٹیاں ہیں ان کی شان میں کوئی سورہ نازل ہوا ہو؟ نہیں سنا. وجود سورہ کوثر. فقط بطول ہی کیوں نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ ہر ایک نماز کے اندر. فقط بطول ہی نبی کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ خدا کے دی کا مقدر، حجاب خالق اکبر، ملک ہے جس کے گداگر، مباہلے میں ہے دختر. خود اپنے باپ کی مادر وہ جس کا چلتا ہے لنگر. امام بیٹوں کی راہ پر وجود سورہ کوثر ہر ایک نماز کے اندر. فقط بطول ہی کیوں. ایک سلوات پڑھ دیجیے. اور اب کچھ شعر مولا کائنات کے شان میں. میرے پاس 2 شعر ہیں، اس کے بعد ایک واقعہ بہت بڑا ہی مشہور واقعہ ہے مگر وہ بھی ایک شعر کے انداز میں پیش کیا گیا ہے. معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا. معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا. گفتار خداوند کے پیکر میں علی تھا. گفتار خداوند کے پیکر میں علی تھا. سرور نے پلٹ کر یہ صحابہ کو بتایا. سرور نے پلٹ کر یہ صحابہ کو بتایا. منظر میں علی تھا، پس منظر میں علی تھا. منظر میں علی تھا، پس منظر میں علی تھا. سرور نے پلٹ کر کے صحابہ کو بتایا. منظر میں علی تھا، پس منظر میں علی تھا. اسلام تیری فتح کا، اسلام تیری فتح کا بس ایک سبب ہے.
اسلام کی ہر جنگ کے لشکر میں علی تھا. اگر مولا کائنات اسلام کی جنگوں میں نہیں ہوتے تو کیا اسلام کی اتنی فتحیں ہوتی؟ جتنی بھی جنگیں تھی اس میں صرف مولا کائنات ہی تو لڑے. مولا کائنات کی وجہ سے ساری جنگیں فتح ہوئی. اسلام کی ہر ایک جنگ کے لشکر میں علی تھا. بچوں کو پیاسوں کو ضعیفوں کو، بچوں کے پیاسوں کے ضعیفوں کے حملے، بچوں کے پیاسوں کے ضعیفوں کے حملے محسوس تو ہوتا ہے 72 میں علی تھا. خداوند کے پیکر میں علی تھا. سرور نے پلٹ کر یہ صحابہ کو بتایا، منظر میں علی تھا، پس منظر میں علی تھا. اسلام تیری فتح کا بس ایک سبب ہے، اسلام کی ہر جنگ کے لشکر میں علی تھا. بچوں کے پیاسوں کے ضعیفوں کے حملے محسوس تو ہوتا ہے 72 میں علی تھا. اور ایک شعر ہے، بحر آتش پر بھی قدم کو جما لیتے علی. یہ اس کے لفظوں پر غور فرمائیے گا، ضرور لطف آئے گا. بحر آتش پر بھی قدموں کو جما لیتے علی، چاہتے تو کہکشاں کو پل بنا لیتے علی. چاہتے تو کہکشاں کو پل بنا لیتے علی. باب خیبر دستے چپ کی انگلیوں کا کھیل تھا. باب خیبر دستے چپ کی انگلیوں کا کھیل تھا. باب خیبر دستے چپ کی انگلیوں کا کھیل تھا. آسماں ہوتا تو اس کو بھی اٹھا لیتے. باب خیبر دستے چپ کی انگلیوں کا کھیل تھا. آسماں ہوتا تو اس کو بھی اٹھا لیتے علی. اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. ایک مرتبہ رسول خدا مدینے میں تھے تو ایک خبر آئی، اور کئی جنگیں تو لڑی گئی تھی اس وقت، مگر جو مشہور جنگیں ہیں وہی ہمیں آج معلوم ہے. تو یہ ایک خبر رسول خدا تک پہنچی کہ کافروں نے لشکر بنایا ہے، یہاں فلاں جگہ پر قیام کر رہے ہیں. تو رسول خدا یہاں فلاں جگہ پر آنے والے ہیں. تو رسول خدا نے اپنا لشکر جمایا، سارے مسلمانوں کو جمع کیا اور وہاں چلے گئے. رسول خدا نے 32 دن وہاں قیام کیا. اور اب جو سامان لے کر گئے تھے، جو کھانا پانی لے کر گئے تھے، وہ صرف جنگ کے لیے تھا. مطلب اب جاتے اور جیسے ہی کچھ دن کا انتظار ہوتا پھر جنگ ہوتی اور پھر واپس لوٹ کر آ جاتے. اب سب کو پتا ہی تھا کہ ان کے ساتھ مولا کائنات ہے تو جنگ جیتنے والے تھے. تو ان کا جو مال تھا، جو ان کا اسباب تھا، وہ بھی لوٹ کر آ جاتے. تو اب یہ سب گئے وہاں پر 32 دن قیام کیا، مگر 32 دن تک کوئی لشکر نہیں آیا. اب ان کا کھانا پانی سب ختم ہو گیا تھا. تو یہ واپس لوٹنے لگے. کہا اب لشکر آنے والا تو ہے نہیں، ہم واپس مدینے ہی چلے جاتے ہیں. جب رستے میں جا رہے تھے ان کی بھوک اور پیاس کی شدت بہت بڑھ گئی. تو ایک صحابی نے آ کر رسول خدا سے کہا، یہ شعر ہے، ایک صحابی نے سرور کو دی یہ خبر، حل تو موجود ہے اپنے حالات کا، حل تو موجود ہے اپنے حالات کا. وہاں پانی بھی ہے، روانی بھی ہے، پر مگر قبضہ ہے اس پہ جنات کا. یعنی وہ جو کنواں ہے وہاں پر اس پہ جنات کا قبضہ ہے. آج تک وہاں سے کوئی پانی نہیں نکال پایا. وہاں پانی بھی ہے، روانی بھی ہے، پر مگر اس پہ قبضہ ہے جنات کا. مسکرا کر محمد نے اس سے کہا ذرا ادراک کرنا میری بات کا، میں ہوں ایسا ولی مجھ سے چھوٹا علی. میں ہوں ایسا ولی مجھ سے چھوٹا علی. خود محافظ ہے اللہ میری ذات کا، خود محافظ ہے اللہ میری ذات کا. اور پھر آج تو مرتضیٰ ساتھ ہیں، پانی لینا ہے مشکل تو کیا ہو گیا، اس سفر میں تو مشکل کشا ساتھ ہیں. اس سفر میں تو مشکل کشا ساتھ ہیں، جن کا رسول خدا مولا کائنات کے پاس آئے اور مولا کائنات کے پاس آ کر مولا کی پیشانی کو چوم کر کہنے لگے، جن کا وشواس ہے
جن کا وشواس ہے غلبہ پیاس ہے میری افواج ہیں زیر زدیالی. افواج کا مطلب ہوتا ہے فوجیں، فوجوں کی جمع کو افواج کہا جاتا ہے. اور جن یہ جو لفظ ہے اس کی ایک خاص بات ہے، عربی زبان میں جب بھی جیم اور نون ساتھ مل جاتے ہیں تو کوئی ایسا لفظ بناتے ہیں یا ایسی مخلوق کی طرف اشارہ دیتے ہیں جو دکھتی نہیں، ہوتی ہے مگر دکھتی نہیں. جیسے جن ہے مگر دکھتی نہیں، جنہ ہے مگر دکھتی نہیں، آج بھی ہے مگر دکھتی نہیں، جنون ہے مگر دکھتی نہیں. اسی طرح کی کئی چیزیں جو جب بھی جیم اور نون ملتا ہے تو وہ کوئی ایسی مخلوق بناتی ہے جو ہے مگر دکھتی نہیں. یعنی کوئی عام انسان اس مخلوق کو دیکھ ہی نہیں سکتا. تو جن کا وشواس ہے غلبہ پیاس ہے میری افواج ہے زیر زدیالی. ان کو پانی پلا بات ان میں بقا، ان کو پانی پلا بات ان میں بقا، ان پہ احسان کرتا ابدیالی. بات ان میں بقا، ان پہ احسان کرتا ابدیا علی. خندق و بدر و خیبر کا فاتح ہے تو، خندق و بدر و خیبر کا فاتح ہے تو، ہے تجھی پہ رجل کی سند یاری. آ گئی مشکلیں اب یہ کیسے ٹلے جب تلک تو نہ کرے مدد یاری. آ گئی مشکلیں اب یہ کیسے ٹلے جب تلک تو کرے نہ مدد یاری. جا کے جنات سے یہ شعر جو ہے اس پہ غور فرمائیے گا، آپ کو ضرور پسند آئے گا. جا کے جنات سے اپنا حق چھین لے تاکہ ظاہر ہو حق کا ولی کون ہے. تاکہ ظاہر ہو حق کا ولی کون ہے. میرے اصحاب کو جو دکھائی نہ دے ان سے لڑ کے بتا دے وسیع کون ہے. اب یہاں پر مولا جب رسول خدا گئے تھے تو جب پہلی بار خبر ملی کہ یہاں پر کنواں ہے، رسول خدا کو پتا تھا کہ کوئی بھی جا کر کنویں سے پانی نہیں لے کر آئے گا، مگر رسول خدا نے فلاں افراد کو بھیجا، فلاں افراد کو کنویں کے پاس بھیجا. اور رسول خدا پہلے سے ہی اپنے ساتھ کچھ زیادہ کنویں کی ڈوریاں اور وہ بالٹیاں لے کر جا رہے تھے. تو انہوں نے سب سے پہلے ایک آدمی سے کہا کہ جاؤ جا کر کنویں سے پانی لے کر آ جاؤ. تو اس نے کہا مولا میں آپ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے میرا تو جنگ سے دور تک کوئی واسطہ نہیں، مجھے تو لڑائی پسند بھی نہیں، میں تو امن پسند انسان ہوں، آپ کو پتہ ہے میری بات، میں لڑتا ہی نہیں ہوں. میں آپ کے ساتھ ہر جنگ میں گیا ہوں مگر ایک بھی جنگ میں نے تلوار اٹھائی ہے. آپ کو تو پتہ ہے میرے بارے میں تو انسانوں سے نہیں لڑتا، یہ تو جنات ہیں، میں ان سے کیسے لڑوں گا. رسول خدا نے کہا تو میری حکم کی نافرمانی کرے گا. اس نے کہا نہیں مولا میں جاؤں گا. تو وہ گیا. جاتے ہی جیسے ہی اس نے بالٹی ڈالی اور وہ رسی کٹ گئی، رسی کاٹنے والا دکھا نہیں. اور یہ سب گھبرا کے آ گئے، کئی سارے لوگوں کو بھیجا رسول خدا نے، سب گھبرا کے آ گئے. اور وہ بھی ایک اکیلا آدمی نہیں جاتا تھا، اس کو ڈر تھا نا جنات ہیں مجھے کھا جائیں گے، مجھے مار دیں گے. تو اس کو ڈر تھا، جو اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر جاتا تھا، اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر جاتا تھا. تو مگر تب بھی سب کانپتے ہوئے آ جاتے تھے کیونکہ کوئی دکھ ہی نہیں رہا ہے. پھر بھی رسی کٹ گئی، رسی کاٹنے والا نہیں دکھا. تو یہ سب کانپتے ہوئے رسول خدا کے پاس آئے. اس کے بعد رسول خدا آتے ہیں مولا کائنات کے پاس اور کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور لڑو. جا کے جنات سے اپنا حق چھین لے تاکہ ظاہر ہو حق کا ولی کون ہے. میرے اصحاب کو جو دکھائی نہ دے ان سے لڑ کے بتا دے وسیع کون ہے. ان سے لڑ کے بتا دے وسیع کون ہے. اب جو جانے لگے وہ آنے لگے وہ ڈرانے لگے. اب یہاں پر کیا ہو رہا تھا کہ وہاں پر جو شاہ جنات تھا کنویں کے اندر جو بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے جاسوس جن کو بھیجا جو جا کر کنویں کے باہر سے دیکھے گا کہ کون کون آ رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے. تو اب یہ جاسوس جن واپس آ رہا ہے اور شاہ جنات سے کہہ رہا ہے اب جو آنے لگے وہ ڈرانے لگے. یعنی جو جن کو ڈرا رہا ہے اب جو آنے لگے وہ ڈرانے لگے، اس کے چہرے سے جرت نمودار ہے. اب جو آنے لگے وہ ڈرانے لگے، اس کے چہرے سے جرت نمودار ہے. اس کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے قضا. اس کے اور اتنا سنتے ہی شاہ جنات کانپنے لگا، اس کے ہاتھ پیر میں تھر تھری چھا گئی. وہ اپنے تخت سے اٹھا
اور اب شاہد اٹھ رہا ہے تو سب کے سب اٹھنے لگے. اب دیکھ رہے ہیں اور جنات میں جو شاہ ہوتا ہے, جو ان کا شہنشاہ ہوتا ہے, وہ سب سے طاقتور جن ہوتا ہے. اس سے طاقتور کوئی اور جن ہے ہی نہیں وہاں. تو شاہ جنات کانپ رہا ہے, سب دیکھ کر ڈرنے لگے. یہ کس سے ڈر رہا ہے؟ یہ تو ہم سے بھی طاقتور ہے, یہ کس سے ڈر رہا ہے؟ تو سب کانپنے لگے. اب جو آنے لگے وہ ڈرانے لگے. اس کے چہرے سے جرأت نمودار ہے, اس کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے قضا, اس کے ہاتھوں میں اللہ کی تلوار ہے. اس کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے قضا, اس کے ہاتھوں میں اللہ کی تلوار ہے. ہم رکابی نہیں, وہ صحابی نہیں. یعنی مولا کائنات اکیلے آ رہے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ یہ کوئی عام انسان تو ہے نہیں. ہم رقابی نہیں, وہ صحابی نہیں, وہ محمد کے لشکر کا سالار ہے. یعنی جنات کو دیکھ کر پتا چل جا رہا ہے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, یہ نہ رسول خدا کا صحابی ہے, نہ کوئی ہم رقابی ہے, یہ وہ لشکر کا سالار ہے. اب شاہ جنات کانپنے لگا اور کہنے لگا کہ ذرا ٹھیک سے دیکھ, کہیں وہ علی تو نہیں ہے, کہیں وہ علی تو نہیں. اب یہ شاہ جنات ہے, اس کو پتا ہوگا نا, کیونکہ اس نے اتنا عرصہ گزارا ہے, اس کو پتا ہوگا کہ کون کیسا ہے. ہم رقابی نہیں, بس صحابی نہیں, وہ محمد کے لشکر کا سالار ہے. مطمئن پرسکو بے دھڑک باجنو, یہ جاسوس جن کہہ رہا ہے. اور مولا کے فضائل ہیں آگے. مطمئن پرسکو بے دھڑک باجنو, اس کا چلنا بتاتا ہے کرار ہے. مطمئن پرسکو بے دھڑک باجنو, اس کا چلنا بتاتا ہے کرار ہے. ڈر کے جنوں کے سردار کہنے لگا, ڈر کے جنوں کا سردار کہنے لگا, کہیں سچ مچ وہ نور جلی تو نہیں, کہیں سچ مچ وہ نور جلی تو نہیں. موت کا رقص آنکھوں میں ہونے لگا, غور سے دیکھ وہ علی تو نہیں. موت کا رقص آنکھوں میں, صرف سننے کے بعد, صرف اس کا حلیہ سننے کے بعد, اس موت کا رقص آنکھوں میں ہونے لگا, غور سے دیکھ وہ علی تو نہیں. اب شاہ جنات کو پتا نہیں ہے کہ وہ علی ہے یا نہیں. اس کو ابھی بھی شک ہے من میں کہ وہ علی ہو سکتے ہیں. اور اب جو جاسوس جن ہے اس نے کبھی پہچانا نہیں ہے مولا کائنات کو, اس نے دیکھا نہیں ہے, تو کہہ بھی نہیں سکتا کہ مولا علی ہے. مولا علی آئے اور آنے کے بعد جب کنویں کے پاس آئے تو کہنے لگے, تو نیچے سے خود جنوں کے سردار نے آواز دی. اس سے پہلے چھوٹے موٹے جن بات کرتے تھے نا, اب اتنا بڑا, اتنا سارا حلیہ سنا ہے اس نے, اس کے ہاتھ پیر میں تھرتھری کا چھا گئی. تو سارے جو جن تھے ان کے بھی ہاتھ پیر میں تھرتھری چھا رہی تھی کہ یہ تو سردار ہے, یہی ڈر گیا, ہم کیا جا کر بات کریں گے اس سے, کہیں ہم باہر نکلے وہ مار نہ دے. تو یہ سب ڈرنے لگے اور کہنے لگے, جاؤ تم بات کرو. اب یہ کہنے لگے, جو جنوں کے سردار ہیں وہ کہنے لگے, چلے جاؤ یہاں سے, پانی نہیں ملے گا. وہ کہنے لگے, میں پانی لینے آیا بھی نہیں ہوں, شاید تم نے غور سے نہیں دیکھا, میں پانی لینے آیا بھی نہیں ہوں. اس نے پوچھا, چلے جاؤ یہاں سے, میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں پانی نہیں ملے گا. اس نے کہا, میں پانی لینے بھی نہیں آیا, میں کنواں لینے آیا ہوں. جتنے بھی آئے تھے وہ ہاتھ میں رسی لے کر آئے تھے, اور جو بالٹی لے کر آئے تھے تو نے شاید غور سے نہیں دیکھا, میں تلوار لے کر آیا ہوں. میں تم لوگوں کو یہاں سے بھگانے لے کر آیا ہوں, اور میں تم سب کو ایک آخری بار کہہ رہا ہوں کہ نکل جاؤ یہاں سے, ورنہ میں سب کو واصل جہنم کر دوں گا. تو جب مولا کائنات جا رہے تھے, مولا کائنات وہاں تھے کچھ دیر, تو اب اتنا سب ہو رہا تھا تو اس میں کچھ وقت تو لگتا ہی ہے. تو یہاں پر جو اصحاب کھڑے تھے وہ سوچنے لگے کہ بڑا شجاع بنتا تھا نا, وہ بڑا کرار بنتا تھا, ہر جنگ میں سب کو مار دیتا تھا, سارے لقب وہی لے جاتا تھا, سارا انعام وہی لے جاتا تھا. اب دیکھیں گے, تب تو آدمیوں سے لڑتا تھا, اب جنات ہیں, جنات دیکھنا اسے کھا جائیں گے. سب خوش ہونے لگے, سب مسکرانے لگے. اتنے میں یہ چیز جو ہے جناب سلمان نے سن لی. جناب سلمان کا جواب سنیے. مسکرا کر یہ سلمان کہنے لگے, اس کے دشمن ابھی سر کے بل آئیں گے. مسکرا کر یہ سلمان کہنے لگے, اس کے دشمن ابھی سر کے بل آئیں گے. ایسی عمدہ لڑائی لڑے گا علی آج, ایسی عمدہ لڑائی لڑے گا علی آج, کیوں آج کنویں. ایک سلوات پڑھ دیجیے. مسکرا
کر کے سلمان کہنے لگے اس کے دشمن ابھی سر کے بل آئیں گے، ایسی عمدہ لڑائی لڑے گا علی، آج کنویں کے بھی جن نکل آئیں گے. یعنی جن تھے کنویں میں ہی رہتے تھے، یعنی جو ایسی لڑائی لڑیں گے امام علی کہ آج کنویں کے بھی جن نکل آئیں گے. بھاگنا، مولا کائنات اپنا تعارف کرا رہے ہیں اس سے، کیونکہ اب اسے پتا ہی نہیں، اسے شک ہے کہ مولا ہیں، وہ نکل کر دیکھ بھی نہیں رہا ہے، اسے ڈر ہے کہ علی ہوں گے تو مجھے مار دیں گے، تو اسے ڈر ہے، وہ اندر سے آواز دے رہا ہے ایک بات بتا، ہو کون تم جو جنات سے لڑنے کی جرت رکھتے ہو؟ تم کیسے لڑو گے ہم سے؟ ہم تو نظر میں ہی نہیں آتے، نظر نہ آنے والی مخلوق سے کیسے لڑو گے؟ مولا کائنات نے کہا میں نے تو تمہیں کب سے اپنی نظر میں رکھا ہوا ہے. اب اسے تھوڑی نہ پتا کہ مولا کائنات ہے. مولا کائنات وہ ہیں جن کے سامنے جنات خلق ہوئے ہیں، اور جنات پہلی مخلوق ہیں جو زمین پر اتری، وہ پہلی مخلوق جنات ہے جو زمین پر اتری. تو بھاگنا، مولا کائنات اپنا تعارف کرا رہے ہیں، میں وہ ہوں جو اگر جس کو غیظ آ جائے تو لڑنا چھوڑ دیتا ہے. اب اس کی وجہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا. میں وہ ہوں جو اس کو اگر غیظ آ جائے تو لڑنا چھوڑ دیتا ہے. مولا کائنات اپنا تعارف کرا رہے ہیں، بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں، بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں، مجھ کو کہتے ہیں قہر جلی عرش پر. بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں، مجھ کو کہتے ہیں قہر جلی عرش پر. میری تلوار کا وار فنار کرتا ہے، میری تلوار کا وار فنار کرتا ہے، اور کاٹتا ہے عدو ڈھونڈ کر. یعنی مولا کائنات بتا رہے ہیں کہ میری تلوار ہی ایسی ہے جو عدو ڈھونڈ کر کاٹتا ہے. اور آپ نے ذوالفقار کے ایک فضائل تو سنے ہی ہوں گے کہ جب بھی مولا کوئی بھی جنگ میں جاتے تھے تو ذوالفقار سب سے پہلے اس انسان کی 40 پشتیں دیکھتی تھی. بعض روایات میں اور بھی کئی سارے چیزیں لکھے ہیں کہ 70 پشتیں دیکھتی تھی، 40 پشتیں دیکھتی تھی. تو 40 پشتیں دیکھتی تھی. تو ایک مرتبہ مالک اشتر نے کہہ دیا مولا کائنات سے کہ اے علی، آج دیکھیے میں نے آپ سے زیادہ لوگوں کو مارا، آج میں نے آپ سے زیادہ لوگوں کو واصل جہنم کیا. مولا کائنات نے کہا تجھے ایک بات پتا ہے کہ تو نے میرے سے زیادہ لوگوں کو اس لیے واصل جہنم کیا کیونکہ میری جو تلوار ہے نا وہ دیکھتی ہے کہ اس کی 40 پشتوں میں کوئی مومن تو نہیں، وہ میرا چاہنے والا تو نہیں. اگر میں نے اسے آج مار دیا تو شاید آگے جا کر میرے حسین پہ رونے والا ایک انسان کم ہو جائے، تو میں اسے نہیں مارتا، اس لیے شاید تم نے مجھ سے زیادہ افراد کو مارا ہے. مولا کائنات اپنا تعارف کرا رہے ہیں، بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں، مجھ کو کہتے ہیں قہر جلی عرش پر. میری تلوار کا وار فنار کرتا ہے اور کاٹتا ہے عدو ڈھونڈ کر. گننے بیٹھوں تو صدیاں گزر جائیں گی، گننے بیٹھوں تو صدیاں گزر جائیں گی. میری جرت کی امثال ہے اس قدر، میری جرت کی امثال ہے اس قدر. کبھی شام احد، کبھی شام احد، کبھی خندق کا دن، کبھی خیبر کا در، کبھی مرحب کا سر. کبھی شام احد، کبھی صلوات پڑھ دیجئے بابا جی. کبھی شام احد، کبھی خندق کا دن، کبھی خیبر کا در، کبھی مرحب کا سر. میری تلوار خون چھوٹ. اور وہ پوچھ رہا ہے، اب میں نے آپ سب کو پہلے کہا تھا کہ مولا کائنات نے تعارف سے پہلے کہا تھا کہ میں وہ ہوں جس کو اگر غیظ آ جائے تو لڑنا چھوڑ دیتا ہے. تو شاہ جنات پوچھ رہے ہیں کہ ایک بات بتاؤ، اگر کسی کو غیظ آ جائے، کوئی عام آدمی ہو، تو وہ لڑنے پہ مائل ہوتا ہے، وہ اور زیادہ زور سے لڑائی کرتا ہے، وہ اور زیادہ جوش سے لڑائی کرتا ہے. تم ایسا کیوں کرتے ہو کہ تمہیں غیظ آ جائے تو تم لڑنا چھوڑ دیتے ہو؟ تو مولا کہہ رہے ہیں میری تلوار خون چوستی ہے یوں، میری تلوار خون چوستی ہے یوں جیسے زہرا کے ہونٹوں پہ پانی پڑے. میری تلوار خون چوستی ہے یوں جیسے زہرا کے ہونٹوں پہ پانی پڑے. روک لیتا ہوں تلوار کو بس اس لیے پھر نہ خالق کو دنیا بنانی پڑے. اگر کسی کو غیظ آ جائے تو وہ جوش سے لڑائی کرتا ہے. مولا کائنات وہ ہیں جو ٹھنڈے دماغ سے کئی افراد کو مار دیتے ہیں. تو اگر انہیں غیظ آ جائے تو کہیں پوری دنیا کو نہ ختم کر دیں. اس لیے روک لیتا ہوں تلوار کو بس اس لیے پھر نہ خالق کو دنیا بنانی پڑے.
بس اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں. ایک دعا کر لیتے ہیں کہ ابھی جو وبا پھیلی ہوئی ہے اسے جلد از جلد نیست و نابود فرما. ہمارے آخری امام کا ظہور جلد از جلد ہو جائے, اور جن جن کو زیارات پر جانے کی خواہش ہے وہ بھی جا سکے. اور یہ اب محرم قریب ہے اور ہمیں عزاداری کرنی ہے, یہ ہماری خلقت کا مقصد ہے, تو ہمیں اس کو بھی کرنے کا موقع ملے. اور آخری دعا کہ یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں, صرف یہاں نہیں, جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کے دل میں جو حاجت ہے وہ پوری ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. اللهم صل على محمد